ہمارے ساتھ شہر اقتدار کی پولیس کے سربراہ قاضی جمیل الرحمان موجود ہیں۔ اسلام آباد پولیس میں ان کی جانب سے کی جانے والی ڈیجیٹلائزیشن اور اقدامات کو عوام الناس میں کافی سراہا گیا ہے۔ تھانوں میں پولیس گائیڈز تعینات کیے، ہم نے کیمرے لگائے، مزید ہم نے آڈیو ویڈیو سسٹم قائم کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں جب لوگ تھانے آئیں تو ہم ان کے ساتھ وہیں پہ انٹریکشن کریں۔ اگر کسی سینئر افسر نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ادھر ہی ڈیسیجن لے کے اس کو ادھر ہی فارغ کر دیا جائے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سب سے پہلے تو قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ آپ کی جب تعیناتی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کو اسلام آباد میں کیا کیا چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کو عوام کی جانب سے کافی پذیرائی بھی ملی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اسلام آباد پولیس کے اپنے چیلنجز ہیں۔ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے، اس کی وجہ سے اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک جو کمپلینٹ جو مجھے کنسسٹنٹلی مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ تھانوں میں لوگ جب جاتے ہیں تو یا تو ان کو انتظار کرایا جاتا ہے یا بات نہیں سنی جاتی یا مسائل نہیں حل ہوتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے پولیس گائیڈز تعینات کیے کہ پولیس گائیڈز موجود ہوں، وہ لوگوں کو گیٹ سے لے کے جائیں، مورر سے ملائیں، ایس ایچ او سے ملائیں، فرنٹ ڈیسک تک گائیڈ کریں لوگوں کو۔ جو دوسرا اور امپورٹنٹ پروسیس جو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن والا شروع کیا وہ لائیو مانیٹرنگ اینڈ لائیو انٹریکشن ود دی پبلک۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ تھانے میں کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پھر آتا ہے ڈی ایس پی کے، اے ایس پی کے پاس، پھر ایس پی، ایس ایس پی، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ تھانے آئیں تو ہم ان کے ساتھ وہیں پہ انٹریکشن کریں۔ اگر کسی سینئر افسر نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ادھر ہی ڈیسیجن لے کے اس کو ادھر ہی فارغ کر دیا جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ مقصد بیسکلی یہ ہمارے پاس سیف سٹی کے فائبر بچھی ہوئی ہے، ہم نے کیمرے لگائے، مزید ہم نے آڈیو ویڈیو سسٹم قائم کیا۔ تو اس وقت ہم انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں، ہم سیف سٹی کی فائبر پہ ان سے بات کریں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، ایس پی، سارے ہم ایس پیز کے دفتر تک ان کو دے رہے ہیں۔ تو ہم روزانہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم مختلف تھانوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کتنے کمپلیننٹ بیٹھے ہیں، تو بہت سی چیزیں وہیں پہ حل ہو جاتی ہیں۔ لوگ اپنا مشورہ بھی دیتے ہیں، اپنا گلہ بھی کرتے ہیں، اپنی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو مختلف دفاتر تک نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ اچھی بات اس میں یہ ہے، ایک دو تھانوں میں جس میں ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کے علاوہ پورے اسلام آباد میں ہم نے یہ لگا دیا۔ میرے دفتر میں ایس ایس پی آپریشن کے دفتر میں لگ رہا ہے، ڈوینل ایس پیز کے دفتر میں انشاءاللہ اس ویک میں لگ جائے گا۔ جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم ہے، اور اس سے آپ مطلب ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی جی عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ہی بات کر رہا ہوتا ہے، اور کافی اس کو سراہا گیا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے، اس سے عوام کتنا فائدہ حاصل کر سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، مقصد یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو۔ میں خود بھی بیٹھتا ہوں، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، جب ایس پیز تک یہ سلسلہ چلا جائے گا کہ ایس پی کو اپنے 6 تھانوں کے یا 8 تھانوں کا جن کا وہ ایس پی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہو، کام کر رہا ہو، دیکھے کدھر رش ہے، کدھر کمپلیننٹ ہے، کدھر کمپلیننٹ زیادہ دیر سے آن لائن ہو جائے، اس کا مسئلہ سن لے، اس کی بات سن لے۔ کل میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا کسی تھانے میں، تو انہوں نے کہا جی میں آیا ہوا ہوں، مجھے آئی او نے ٹائم دیا ہے اور آئی او نہیں ہے۔ تو میں نے اس بندے کو، آپریٹر کو یہی کہا، مورر کو اور فرنٹ ڈیسک، میں نے کہا آئی او کو کال کرو، اس کو آپ نے ٹائم دیا ہے تو آپ آئیں اور بیٹھ کے تو اپنا کیس ڈسکس کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی رابطہ مہم میں آپ بازاروں میں لوگوں کے ساتھ سیکٹرز میں انٹریکشن کر رہے تھے، اور لوگ حیران ہو گئے آپ کو دیکھ کے۔ تو اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری شروع سے یہ پالیسی رہی ہے، ہم نے ایک رابطہ کے نام سے کمپین پوری شروع کی تھی، کہ جس میں نے کہا تھا کہ ایس پیز بھی اور ڈی آئی جیز بھی اور ایس ڈی پی اوز بھی باہر نکلیں، ٹریڈرز سے ملیں، علماء سے ملیں، مائنورٹیز سے ملیں، اسٹوڈنٹس سے ملیں، بار ایسوسیشنوں میں جائیں نا، ان سب سے ملیں، انٹریکشن کریں، لوگوں کے مسائل اگر ایک کھلی کچہری میں اگر 20 مسئلے اٹھتے ہیں، آپ اس میں سے 3 بھی حل کر لیں اس جگہ پہ، تو سمجھا کہ آپ نے کام کر دیا۔ تو وہ ہم نے شروع کیا، پھر کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز آ گئی، وہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ میں خود بھی اسی لیے نکلا کہ ہمیں جانا چاہیے، لوگوں کے مسائل بھی سننے چاہیے، ان سے کوشش کرنی چاہیے حل کرنے کی۔ میں نے ایس ایس پی آپریشن کو کہا کہ سارے ڈوینل ایس پیز اپنے اپنے علاقوں میں کھلی کچہریاں کریں گے، مجھے ٹائم اور وینیو دیں تاکہ وہ ہم سوشل میڈیا پہ دیں، لوگوں کو پتہ چلے۔ مقصد یہ ہے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو دا کمیونٹی، وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پرابلمز اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو، بجائے اس کے کہ لوگ تھانوں میں اور دفتروں کے چکر لگائیں۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی مسائل سنیں۔ مصالحتی کمیٹیاں جب آپ کی تعیناتی ہوئی تو آپ نے ایک دم پھر سے اس کو فعال کر لیا اور نئے لوگوں کو لائے، ینگسٹرز کو لائے۔ اس سے پہلے مطلب ایسے لوگ بھی تھے جو کئی صدیوں سے چلے آ رہے تھے مصالحتی کمیٹیوں میں، تو یہ کیسے آپ نے فعال کی پھر سے؟ دیکھیں مصالحتی کمیٹیوں کا بہت کلیدی کردار ہے، اگر ہم سمجھیں تو
دیکھیں تھانے کے لیول پہ اگر چھوٹے موٹے مسئلے حل ہوتے ہیں تو تھانے سے بوجھ ختم ہوتا ہے, جوڈیشری سے بوجھ ختم ہوتا ہے, لوگوں کو یہ لمبا جو پروسیس ہے یہ سارے ختم ہوتے ہیں, جو خرچے کرنے وہ بیٹھ کے وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. بالکل میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ مصالحتی کمیونٹی کو مزید امپاور کریں. مجھے یہ کمپلینٹ آ رہی ہے کہ بہت سے تھانے ان کو کیس دے رہے ہیں, لیکن کچھ جو چند ایسے تھانے بھی ہیں وہ کیس نہیں بھیج رہے. اب وہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ یہ ہے کہ تھانہ اپنی چودراہٹ چاہتا ہے, تھانہ چاہتا ہے کہ میرے پاس میں مسئلے حل کروں, اور اس میں پھر بہت سے اور مسائل جنم دیتے ہیں. تو ہم بالکل مصالحتی کمیٹیوں کو امپاور مزید کرنے کی میں اس ہفتے میں انشاءاللہ میں پلان کر رہا ہوں. میں خود بھی ایک میٹنگ کروں گا سب کے ساتھ. پھر اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ضلع کے لیول پہ بھی BRC ایک بنائی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے ایشو ہے وہ اگر پارٹیز آپس میں بیٹھ کے حل کر کے مسئلہ اٹھ جائیں تو اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ DRCs کے تھرو اگر کوئی سول بندہ یہ حل کر لے اس مسئلے کو جرگے کے تحت, تو یہ عوام کے لیے بالکل. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی تنخواہ نہیں لے رہے, اپنا ٹائم لگا کے اپنے ریسورسز لگا کے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے. جب پولیس والا کہے گا کہ تم یوں کرو تو وہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل شاید نہیں ہوتا. لیکن وہی جو پارٹیز بیٹھ کے ایلڈر لوگ ہیں سارے, وہ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ آپ مسئلے کو حل کر لیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو جو مسائل اس لیول پہ ہم جتنے حل کر سکیں تاکہ یہ پورے کرمنل جسٹس سسٹم پہ جو بوجھ ہے یہ کام ہو. ہم دیکھتے ہیں پولیس کافی اچھے کام کر رہے ہیں, اور جب سے آپ آئے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں چینجز بھی ہوئی ہیں, لیکن اب بھی کچھ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں صاحب, تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں جو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور ریسنٹ اگر میں آپ کو 2 انسٹانسز بتاؤں تو اس میں ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم محکمانہ کارروائی کرتے تھے, سسپینڈ کر دیا, شوکاز دے دیا, انکوائری شروع ہو گئی, پھر انکوائری میں چھوٹی موٹی سزا اور ختم. اب ہم سختی کر رہے ہیں. جو 2 لڑکے جنہوں نے زبردستی ایک بندے سے پیسے لیے, ان کو ہم نے نہ صرف سسپینڈ کیا, اسی تھانے میں ان کے خلاف پرچہ بھی کیا, اور اسی تھانے میں ان کو لاک اپ میں بھی ڈالا. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ساری پولیس کا امیج خراب کر رہے ہیں, ان کے لیے بالکل ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. اور آئندہ کے دنوں میں ہم مزید اس پہ سختی کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو لوگ آنریبلی کام کر رہے ہیں, پولیس کے لیے نیک نامی کر رہے ہیں, عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں, وہ پولیس کا امیج بنا رہے ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. آخر میں اسلام آباد کے واسیوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے بطور شہری؟ ان کو کیا کرنا چاہیے, پولیس کے ساتھ کیا تعاون ہونا چاہیے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا میسج تو بڑا اسلام آباد کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی پولیس ہے. ہم میں کمیاں بھی ہوں گی, خامیاں بھی ہوں گی, کوتاہیاں بھی ہم سے ہوں گی, لیکن ہم لگے ہوئے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہماری پولیس لگی ہوئی ہے, آپریشن ڈویژن, ہمارا ٹریفک لگا ہوا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لوگوں سے یہی ہے کہ آپ کی تعاون کریں, آپ اپنی تجاویز دیں, اپنی آراء دیں, اپنے مشورہ دیں, آپ تنقید کریں بالکل سر آنکھوں پہ. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی مزید اپنے کام کو بہتر کریں.